بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب الزکوٰۃ کے بیان تک ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، اور اب آغاز ہے کتاب الصوم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم، باب ما جاء فی فضل الصوم۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی صالح الزیاتی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فهو لی وانا اجزی به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر عمل، یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یعنی روزے کو چھوڑ کر ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس حدیث پاک کا نمبر تھا 201۔ اب ہم روزے کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ لفظ صوم اس کے معنی ہے رک جانا، اس کی جمع آتی ہے صیام، اور اس کا شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے اور پینے سے رکے رہنا، کھانے پینے اور جماع یعنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اب روزہ کب فرض ہوا؟ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عاشورے کے روزے اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ روزے فرض تھے یا نہیں، یعنی عاشورے کا روزہ اور 13 اور 14 اور 15 تاریخ جسے ایام 20 کہا جاتا ہے ان کے روزے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روزے فرض نہیں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روزے فرض تھے، اور آپ نے خود کہا کہ عاشورے کے روزے کے قضاء کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عاشورے کے روزے کی قضاء کا حکم دیا گیا ہے تو قضاء جو ہے فرض روزے کی ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد ان کی فرضیت ختم ہو گئی، عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کریم کی بالکل واضح آیت ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بغیر عذر شرعی کے ان کو چھوڑنے والا فاسق اور بغیر وجہ کے تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔ ہر عبادت اور نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک طے کیا گیا، لیکن روزے کا ثواب یہ طے نہیں کیا گیا، اس کا ثواب بے حد اور بے حساب ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے دو احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل روزے کو چھوڑ کر ہر عمل اسی کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس حدیث میں اجزی یعنی معروف پڑھنے کی صورت میں
یہ مفہوم ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اگر اسے مجہول پڑھا جائے انا اجزا بھی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا بدلہ میں خود رہوں گا، یعنی ہر عبادت کرنے سے ثواب اور جنت ملتی ہے، اور روزہ رکھنے سے جنت کا مالک ملتا ہے، یعنی اللہ کی ذات مل جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہی بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام لا ریاء فیہ قال اللہ تعالی هو لی، یعنی وہ روزے جن میں ریاکاری نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا اجر دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کو روزہ اور دوسری چیز میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو ہر عبادت کا ثواب بھی اللہ ہی دیتا ہے، پھر اس تقسیم کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کے جواب یہ دیے گئے کہ ایک جواب تو یہ کہ روزہ جو ہے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں یہ ایسی واحد عبادت ہے اور ایسی تنہا عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے وغیرہ سے پاک ہے، تو روزہ دار بھی روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کی نقل کرتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی بالکل جدا اور الگ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق جو ہے فرشتے، وہ بھی کھانے پینے سے پاک ہیں۔ روزہ دار روزے کی حالت میں ان چیزوں سے، کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے دور رہتا ہے، فرشتوں کے صفت کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح فرشتوں کی صفات کو بھی اپنے اندر جمع کرنے کی وجہ سے روزے دار کو امتیازی شان اور ایک الگ خصوصیت ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزے کی اہمیت اور فائدے کے حوالے سے بھی کئی روایتیں آئی ہیں۔ شیخ علی المتقی الہندی، جن کا نام حسام الدین ہے، تو آپ جو ہے اپنی در نایاب تصنیف کنز العمال کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آپ جو ہے اپنی بہترین کتاب حضرت کنز العمال کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ روزہ جو ہے آدھے صبر کی حیثیت رکھتا ہے، نصف صبر ہے، آدھا صبر۔ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ اور روزہ ہے، تو ہر چیز کو پاک کیا جاتا ہے، کپڑوں کو میل سے پاک کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے، تو جسم کو بھی پاک کیا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث مبارکہ آگے آ رہی ہیں، ہر حدیث کے تحت ہم اس کی مختصراً تشریح کرتے چلیں گے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 202، ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن جاع یوما فاجتنب المحارم ولم یأکل مال المسلمین باطلا الا اطعمه اللہ تعالی من ثمار الجنۃ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پورا دن بھوکا رہے، حرام کاموں سے بچے اور مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں کا رزق عطا کرے گا۔ اب ایک اہم مسئلہ آپ یہ تو سن چکے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، وہاں سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے 3 درجات ہیں، روزے کے 3 مراتب ہے، درجات ہے، 3 قسم کا روزہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور دوسرا خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور تیسرا خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔
عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے، خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ ان تینوں باتوں کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، تمام اعضاء کو، تمام جسم کے حصوں کو گناہوں سے دور رکھے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تیسرا روزہ خاص الخاص کا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا۔ اب روزے کی 5 قسمیں بھی بتائی گئی۔ ایک تو فرض روزہ ہے، اور وہ ہے جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور یہ بالکل فکس ہے۔ اور دوسرا غیر معین، مطلب فکس تو نہیں ہے، جیسے رمضان کی روزوں کی قضا ہے، یہ فرض تو ہے لیکن اس کے دن فکس نہیں ہیں، بلکہ کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرے روزے کی دوسری قسم جو ہے واجب ہے۔ تو واجب جیسے نذر کا روزہ، منت جو آدمی مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس طریقے سے 2 روزے 3 روزے رکھوں گا، تو یہ روزے رکھنا واجب ہے۔ ایک ہے نفل روزہ، جیسے عاشورے کا روزہ اور بھی دیگر جو ہے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ چوتھا روزہ مکروہ تنزیہی ہے، جیسے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ رکھتے تھے کہ نیروز اور مہرجان ان کی 2 عید کے دن تھے، اسی طریقے سے صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا یعنی افطار کرنا ہی نہیں، بالکل مسلسل روزے رکھتے چلے جانا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور مکروہ تحریمی 5ویں قسم ہے۔ مکروہ تحریمی سے مراد ایام تشریق اور عید کے دن کا روزہ رکھنا۔ تو یہ روزے کی قسمیں بتائی گئی، اور اس کے علاوہ روزوں کے اور بھی کئی فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں، آپ حضرات اسے بارہا سنتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ذکر کیے بغیر آگے چلتے ہیں۔ اب البتہ اس میں اتنا یاد رہنا چاہیے کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو روزے کے اندر غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد وغیرہ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر ان کاموں سے نہیں رکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضیلت صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 203۔ ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن الحميري رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابه يوم عاشوراء مر قومك فليصوموا هذا اليوم قال انهم طعموا قال وان كانوا قد طعموا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حميري رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے 1 سے 10 محرم کے بارے میں فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو عاشورہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ لوگوں نے تو کھا لیا ہے، پی لیا ہے، یعنی لوگوں نے کھا لیا ہے، یعنی کھانا کھا چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ کھانا کھا چکے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ عاشورے کے دن کو فضیلت جو ہے کئی وجہوں سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول فرمائی، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات اسی دن عطا فرمائی، اور یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے اسی دن نجات ملی، اور بھی سلیمان علیہ السلام کو اسی دن سلطنت عطا فرمائی گئی۔ تو اس کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ عاشورے کا روزہ پہلے فرض تھا یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ روزہ فرض تھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ روزہ مستحب تھا۔ اور یعنی اب یہ لوگ کھا پی چکے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لیے تو اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب جو ہے باقی دن جو گزارنا ہے وہ روزہ دار کی طرح گزارو، یہ مطلب ہے۔ باقی دن جو گزارنا ہے تو کھانا، اب ظاہر سی بات ہے کھا لیے پی لیے اب روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن اب باقی جو دن کا حصہ بچا ہے
اس میں اگر روزہ رکھ لیا جائے، روزے دار کی طرح گزاری جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب یقیناً ملے گا۔ یہودی جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن 10 کے ساتھ یا تو 9 کا یا 11 کا ایک روزہ ملا لیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اگلا باب ہے باب فضیلت الصیام فی الایام البیض، فی ایام البیض، ایام بیض کے اور روزوں کی فضیلت کا بیان۔ آپ جانتے ہیں ایام بیض یعنی 13، 14، 15 یا پھر مہینے کے 3 روزے رکھنا، زیادہ تر تو مراد وہی ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 12، 13، 14 مراد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آخری قول ہے وہ یہی ہے کہ 13، 14، 15 یہی ایام بیض کے روزے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھوں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 204۔ ابو حنیفہ عن الہیثم عن موسیٰ بن طلحہ عن ابن الحوتکیۃ عن عمر رضی اللہ عنہما قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارنب فامر اصحابہ فاکلوا وقال للذی جاء بها ما لك لا تأكل منها قال انی صائم قال وما صومك قال تطوع قال فهل البیض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرگوش کا گوشت لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کھاؤ۔ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا تو جس نے خرگوش کا گوشت پیش کیا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھ لیا کون سا روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نفل روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایام بیض کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو ایام بیض کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور خرگوشت کا حلال ہونا بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 205۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فانہ یؤذن وقد حلت الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کہنے پر تم کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہے، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہو، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے پر اذان کہتے ہیں۔ اب 2 اذانیں کیوں ہوتی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ پہلی اذان سحری کے وقت ہوتی تھی جس کا مقصد سوئے ہوئے لوگوں کو تہجد کی نماز کے لیے اور سحری کے لیے جگانا ہوتا تھا، اور غیر رمضان میں اس کا مقصد صرف لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھانا۔ یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ دوسری اذان صبح صادق کے وقت کہی جاتی تھی جس کا مقصد ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور تہجد کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کے وقت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو اطلاع دینا ہوتا تھا۔ اور یہ دوسری اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے۔ حرمین شریفین میں آج بھی یہ 2 اذانیں مسلسل رمضان اور غیر رمضان میں دی جاتی ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب وقت سے پہلے اذان کہنا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں امام کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دینا جائز ہے۔ دوسری نمازوں کے لیے سب کا اتفاق ہے کہ ناجائز ہے وقت سے پہلے اذان دینا، لیکن فجر کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک سے استدلال کیا کہ حضرت بلال رات کے وقت اذان پڑھتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی بھی اذان وقت سے پہلے کہنا درست نہیں، کیونکہ اذان کہنے کا مقصد لوگوں کو اس بات کی اطلاع کرنا ہے کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بلا کسی تاخیر کے نماز پڑھی جائے۔ اور وقت بھی جو ہے نماز کے شرائط میں داخل ہے۔ اب جب وقت ہی نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اذان بھی نہیں دی جائے گی۔ اور دلیل کیا ہے کہ یہ اذان جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیتے تھے وہ سحری کے لیے دیتے تھے، تہجد کے لیے دیتے تھے، فجر کے لیے اذان جو کہی جاتی تھی وہ وقت پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھول کر فجر کے لیے وقت سے پہلے اذان پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذن حتی یتبین لک الفجر، بلال فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان مت دیا کرو۔ اور ان کے دلائل کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ یہ تہجد اور سحری کے اہتمام کے لیے اذان تھی، فجر کے لیے اذان نہیں تھی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی تنسیق فتح الافطار بالحجامتی، پچنے لگوانے سے روزے کے فاسد ہونے کا حکم منسوخ ہونے کا بیان۔ یعنی آدمی جب حجامہ کرائے، پچنا لگائے، تو اب اس سے جو ہے لوگ یہ پہلے ایک حدیث مبارکہ میں آیا تھا کہ پچنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 206۔ ابو حنیفہ نبی سواری ويقال ابو السورائی وهو السلمی عن ابن حاضر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم، وفي رواية قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم صائم، وفي رواية ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان خبيثا ما أعطاه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاحہ نامی مقام پر حالت روزہ میں پچنا لگوائے۔ ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاحہ نامی جگہ پر حالت حرام میں اور روزے کی حالت میں حجامہ کروائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حجامہ کرائے اور حجامہ کرنے والے کو اجرت عطا فرمائی، اگر یہ اجرت منع ہوتی تو آپ اسے عطا نہ کرتے۔ یعنی بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ یہ جو کمائی ہے یہ بدترین کمائی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ختم کیا گیا کہ اگر یہ بری کمائی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا نہ کرتے اور اسے نہ دیتے۔ تو اب اس کا جو طریقہ ہے کہ جسم سے خراب خون نکال لیا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہم جیسے آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ روایت جو ہے اس روایت سے، وہ جو روایات ہے کہ جس میں ٹوٹ جانے کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے، اور جس میں یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ روایت ناسخ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پچنا لگانا منع ہے، یعنی حجامہ کرانا، کیونکہ ایسی صورت میں اگر لگائے اور لگوائے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دلیل سے انہوں نے حدیث پاک سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا یہ مسلک ہے کہ لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی حجامہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا روزے کی حالت میں اس عمل سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور انہوں نے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دلیل سے، حدیث پاک سے دلیل پیش کی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ روایت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 207۔
ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن انس رضی اللہ عنہ قال احتجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اب یعنی اس میں پھر یہاں ٹوٹ جانے کا ذکر ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کرائے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 208۔ ابو حنیفہ عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية قال ابو حنیفہ اخبرني ابن شهاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم ولم يذكر انسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگوائے یعنی حجامہ کرائے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کرائے۔ یہ روایت مرسلاً بیان ہوئی ہے کیونکہ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاصباح جنوبا فی الصوم۔ روزے دار اگر جنابت کی حالت میں صبح کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی روزہ دار صبح بیدار ہو رہا ہے اور وہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، بیوی سے رات میں صحبت کیا ہے یا پھر احتلام ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 209۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبا من غیر احتلام ثم یتم صومہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر احتلام کے صبح کو بیدار ہوتے، پھر اپنا روزہ پورا کرتے تھے۔ یعنی جنوبی ہونے کی صورت چاہے وہ بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے پیش آئے یا احتلام سے پیش آئے، فوراً غسل کرنے کا یہ حکم ہے، لیکن اب وہ آدمی نیند میں تھا اور اب جب صبح بیدار ہوا تو اس سے جو ہے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی بیدار ہو غسل کر کے وہ اپنا جو دن بھر کا روزہ ہے وہ باقی پورا کر لے سکتا ہے۔ اب اس کی مثال آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھ لے کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں رات میں تھا، اب جب صبح میں بیدار ہوا تو ایسا وقت تھا کہ وہ سحری نہیں کر سکتا، یا پھر اتنا وقت تھا کہ سحری تو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، اگر غسل کرنے جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ ہاتھ دھو کر کلی کر کے سحری کھا لے اور پھر غسل کر لے، تاکہ وہ اور پھر جو ہے وہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے علاوہ اور شکلیں بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ اگر روزے کی حالت میں اس نے بیوی سے صحبت کی ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، اور رمضان المبارک کے اندر اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر اب اس کے اوپر جو ہے قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے، اور اس کا بیان انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا۔ لیکن اس سلسلے میں یہاں پر یہ بات ہم ذہن نشین رکھیں کہ نفل روزے کے اندر یہ حکم نہیں ہے۔ نفل روزے کے اندر اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ فرض روزہ رمضان کا جو ہے اگر اس کے اندر بھی کسی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے خود کے فعل سے نہیں بلکہ وہ آدمی سویا اور نیند کی حالت میں اسے جو ہے غسل فرض ہو گیا، خواب دیکھا اس نے اور اس کے اندر اس پر غسل فرض ہوا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نہ روزے کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے، بلکہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، اس کا روزہ بالکل باقی ہے۔ یعنی غسل فرض ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل فرض ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 210۔ ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة وجماع ثم يظل صائما۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اس حالت میں تشریف لے جاتے کہ جماع کی وجہ سے غسل جنابت کے پانی کے قطرے آپ کے سر مبارک سے ٹپکتے تھے، اور پھر آپ دن بھر کا روزہ مکمل بھی کرتے تھے۔ یعنی بالکل سحری کا وقت ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح جو ہے فجر کی نماز کے لیے جب غسل کر کے جاتے تھے تو آپ کے سر انور سے پانی کے وہ قطرات ٹپکتے تھے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی قبلۃ الصائم، روزے کی حالت میں بوسہ لینا۔ روزے کی حالت میں بوسہ لینا، تو اب روزے کی حالت میں اپنے والدین اپنے بچے کا اگر بوسہ لینا چاہے، یا شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہے، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بوسہ لے، کیونکہ اس سے جو ہے آگے جماع تک یعنی ہم بستری تک پہنچنے کا امکان ہے، تو سبب بن سکتا ہے یہ بوسہ لینا، تو اس لیے اس سے بھی روکا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں ائمہ کرام کے کچھ مختلف مذاہب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شرط لگا دیا آپ نے کہ شوہر کو اگر اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول ہو تو وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ اور اگر قابو نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، بلکہ جماع تک پہنچنے کی یعنی ہم بستری تک پہنچنے کی نوبت آ جائے، تو پھر وہ جو ہے اس کا بوسہ لینا بھی مکروہ ہے۔ اور ابھی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، اس کا نمبر ہے 211۔ ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر وراسه یقطر ویظل صائما وباسنادہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل نساءه فی رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور روزے کی حالت میں آپ ہوتے تھے۔ اسی سند سے بیان کیا گیا، اسی سند سے ایک بات یہ بھی بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے 212، حدیث مبارکہ کا نمبر 212۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم عن عامر الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من وجهها وهو صائم یعنی القبلۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روزے کی حالت میں بوس و کنار کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 213۔ ابو حنیفۃ عن زیاد عن عمرو بن میمون عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان سے بوس و کنار کر لیا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی رخصۃ الافطار فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا بیان، یعنی سفر کی حالت میں آدمی چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے، اس کو اجازت ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 214۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم بن حبیب الصیرفی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیلتین خلتا من شہر رمضان من المدینة الى مکة فصام حتى اتى قدید فشک الناس الیہ الجہد فافطر فلم یزل یفطر حتى اتى مکة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیسری تاریخ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران آپ روزے کی حالت میں رہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید پر پہنچے، لوگوں نے آپ سے تکلیف کی شکایت کی، یعنی بہت ہم کو مشقت اور تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر جو ہے آپ نے روزہ افطار کیا، اور مکہ مکرمہ پہنچنے تک پھر آپ نے روزہ نہ رکھا۔ تو رمضان المبارک میں
سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جائز بھی ہے اور نہ رکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی آدمی چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور چاہے تو نہیں بھی رکھ سکتا ہے، دونوں میں اس کو اختیار ہے۔ لیکن جو ہے اس سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان تھوڑا اختلاف بھی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں دونوں میں سے جو آسان ہے اس کو آسان خیال کرے اسے اختیار کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر مسافر میں طاقت ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور راستے کی تکلیف اور گرمی برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 215۔ ابو حنیفہ عن مسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یرید مکۃ فصام وصام الناس معه وفي رواية خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حتى انتهى إلى بعض الطريق فشكى الناس إليه الجهد فأفطر فلم يزل مفطرا حتى أتى مكة وفي رواية قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حتى إذا كان ببعض الطريق شكى بعض المسلمين الجهد فدعا بماء فافطر وافطر المسلمون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی روزے کی حالت میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کے ارادے سے نکلے تو روزے کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے تو لوگوں نے تکلیف کی شکایت کی، یعنی لوگوں کو بہت زیادہ مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا اور پھر مکہ مکرمہ تک آپ جو ہے روزہ نہ رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا، آپ اور آپ کے ساتھی روزے کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے پانی طلب کر کے اس سے روزہ افطار کیا اور لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن صوم الصمت وعن صوم الوصال، صوم سکوت اور صوم وصال کی ممانعت کا بیان۔ صوم سکوت کے معنی آتے ہیں یعنی خاموشی کا روزہ رکھ لینا، آدمی یہ بولے کہ میں بات چیت نہیں کروں گا، میرا روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صوم وصال، صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ پورا کیا، افطار کیے بغیر دوسرا روزہ شروع کر دینا، یعنی مسلسل روزے رکھنا، دن رات روزہ، دن اور رات دونوں میں روزہ رہنا، تو دونوں سے منع کیا گیا، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں صوم وصال جائز تھا لیکن اس شریعت میں جو ہے اس کو منع کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر آدمی جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت عبادت میں مشغول پا کر تکبر کا، غرور کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے روک دیا۔ اور آدمی بہت زیادہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز وغیرہ پڑھنے میں بھی دشواری ہوگی، تکلیف ہوگی، مشکل ہوگی، تو اس لیے جو ہے اس کو روکا گیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 216۔ ابو حنیفہ عن عدی عن ابی حازم عن ابی الشعثاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم الوصال و صوم الصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے اور خاموش رہنے کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب صوم وصال یعنی کنٹینیو روزے رکھنا، دن اور رات دونوں میں روزے رہنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے جائز ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے حرام ہے۔ امام شافعی وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے ہر صورت میں۔ امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور آپ کی سوچ یہ ہے، آپ کا مسلک یہ ہے کہ صوم وصال مکروہ ہے۔ صوم وصال اور صوم دہر میں تھوڑا فرق ہے۔ صوم وصال اور صوم دہر اس بارے میں دو قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ صوم وصال، صوم دہر دونوں ایک ہی چیز ہے۔ حضرت امام
عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک فرماتے ہیں کہ صوم وصال اور صوم دہر میں تھوڑا فرق ہے۔ جو آدمی 2 یا 2 سے زیادہ دنوں کا روزہ رکھے اور رات کو بھی افطار نہ کرے اسے صوم وصال کہیں گے، اور یہ صوم دہر نہیں ہوگا۔ جو آدمی مسلسل عمر بھر روزہ رکھے اور راتوں کو افطار کرے تو وہ صوم دہر کہلائے گا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صوم وصال رکھنے سے منع کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اور بھی دوسری روایت میں ہے لستم فی ذالک مثلی، بے شک تم اس معاملے میں میری طرح نہیں ہوں۔ قرآن کی آیت میں انما انا بشر مثلکم آیا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بے مثل قرار دیا، اور قرآن میں آپ کو جو ہے لوگوں کی طرح قرار دیا جا رہا ہے، تو حدیث اور آیت میں جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب کس طرح دیا جائے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ آیت میں جو ہے عدمی اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرح قرار دیا گیا، یعنی جس طرح آدمی معبود نہیں ہو سکتا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ تو گویا معبود نہ ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح ہے، جس طرح دوسرے لوگ معبود نہیں ہیں اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معبود نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو بے مثل حدیث مبارکہ میں کہا تو وہ وجودی اعتبار سے، تو لہذا حدیث اور آیت دونوں کے معنی کو الگ کرنے میں اب کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ پھر بھی اس کے بعد بھی اس مسئلے پر بہت ہنگامہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آسان سی بات اگر رکھ دی جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، اور اس طرح سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نعوذ باللہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم جس آیت کو پیش کرتے ہو، قرآن کریم کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو اب اس سلسلے میں اگر ہم آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی آیت تو ہے، ہم اس کو مانتے ہیں یقیناً، تو یعنی بشری لباس میں آپ کو اتارا گیا، بھیجا گیا، لیکن مثلیت کی جہاں تک بات ہے آپ کی طرح ہونے کی، تو یہ آپ خود سن چکے ہیں کہ کئی لوگ آپ کو معبود نہ سمجھے اس لیے آپ کہو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے تو ان کو آیت کے اگلے حصے پر غور کرنا چاہیے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وحی ایک عام انسان کی طرف نہیں آتی، تو وہیں سے جو ہے ہماری طرح ہونا جو ہم سمجھتے ہیں اس کا انکار بھی ہو رہا ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے کہ تم جو شان گھٹانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس شان کو بلند کر کے بتا رہا ہے یوحا الیہ، میری طرف تو وحی آتی ہے، اگر تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو تو بتاؤ کیا تمہاری طرف وحی آتی ہے؟ نہیں، بلکہ وحی نہیں آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے نرالی ہے۔ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن صیام ایام التشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 218۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قزاعۃ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام 3 ایام التشریق وبه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام اليوم الذي يشک فیہ من رمضان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق کے 3 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اسی سند سے بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا جس میں رمضان ہونے کا شک ہو، یعنی جس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ رمضان ہے یا رمضان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی روزہ رکھنے سے احتیاط کیا جائے۔
اور ایام تشریق یہ جو ہے جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو اس سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے، 11، 12، 13 تاریخ ہے۔ اور اس کے علاوہ عید کے جو 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے، اور یہ ایام تشریق کے 3 دن۔ اور عیدین اور ایام تشریق یعنی سال میں 5 دن ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ضیافت اور کھانے پینے کے لیے مقرر کیے گئے، طے کیے گئے، اس لیے اس میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کے بارے میں ہم تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے یا جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ حج تمتع کرنے والا وہ شخص جسے ہدی نہ ملے اور ایام تشریق سے پہلے اس نے 3 روزے نہ رکھے ہو، جو بعد میں 7 روزوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو وہ ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے دلیل پیش کی ہے کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یضمن الا لمن لم یجد الہدیہ، ایام تشریق میں صرف وہ روزے رکھ سکتا ہے جسے ہدی نہ ملے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حسن بصری وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا مطلقاً، یعنی چاہے وہ تمتع کرے یا نہ کرے، مطلق طور پر کوئی قید نہیں ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ انہوں نے روزہ رکھنے کی منع کرنے والی جو احادیث ہے اس سے دلیل پیش کی ہے، اور اس میں متمتع یعنی تمتع کرنے والے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اب یوم شک کا روزہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم شک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ، 29 کو چاند نظر نہیں آیا، اب شک پیدا ہوا کہ کل پہلی ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے، تو اب 30 تاریخ کا اس نیت سے روزہ رکھنا کہ مطلع یعنی بادل ابر آلود ہونے کے سبب سے رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، اور نہ ہی جو ہے اپنے وطن میں رؤیت ہلال کمیٹی نے جو ہے اعلان کیا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کل ہو سکتا ہے، تو یہ روزہ جو ہے شک کا روزہ کہلاتا ہے۔ اس دن کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شرعی اعتبار سے یہ روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کی دلیل وہی حدیث پاک ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے کہ یوم شک کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا، اور اس کی ایک وجہ نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ جب ان پر روزے فرض ہوئے تو گرما کا موسم تھا جو ان کے لیے برداشت کے لائق نہ تھا، اس موسم میں روزے رکھنے کے بجائے وہ سرما میں لے گئے، اور موسم کی تبدیلی کے وجہ سے انہوں نے روزے میں اضافہ کر لیا۔ اس طرح یوم شک کا روزہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منع قرار دیا گیا، یعنی جو روزے فرض ہوئے اس پر آدمی ایک دن اضافہ کر کے رکھ رہا ہے۔ البتہ جو شخص اکثر روزے رکھنے کا عادی ہو اور اس کے معمول کے مطابق یوم شک آ گیا اور اس نے اس دن روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے منع نہیں ہے اور کراہت بھی نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاعتکاف والایفاء بنذرہ، اعتکاف اور اپنی نذر یعنی منت کو پورا کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 219۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نذرت ان اعتکف فی المسجد الحرام فی الجاہلیۃ فلما اسلمت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوفی بنذرک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ میں نے جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی اسلام لانے سے قبل جو ہے اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی، اور وہ بھی مسجد حرام میں۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم جو ہے اپنی نظر پوری کرو، تم جو ہے اپنی نظر پوری کرو، یعنی یہ تم نے اچھی نظر مانی ہے، اسے پوری کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف جو نظر کا ہوتا ہے، منت کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی اپنے اوپر روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، اس سلسلے میں ائمہ کرام کا مذہب کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اعتکاف جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، منت کا واجب اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہے، اور انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل پیش کی ہے کہ اگر روزہ شرط ہوتا تو حضور انہیں اعتکاف کی نظر پورے کرنے کے ساتھ روزہ رکھنے کا بھی حکم دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اعتکاف جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، اور انہوں نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے دلیل پیش کی جس کے الفاظ ہے لا اعتکاف الا بصوم۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ کوئی بھی اعتکاف روزے کے بغیر درست نہیں ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا نظر کا اعتکاف ہو۔ اب نظر کے اعتکاف کے مسائل بہرحال یہاں پر جو تو اس روایت میں مطلق طور پر ذکر کیا گیا، لیکن نفل اعتکاف کے اندر آدمی کو اجازت ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی اعتکاف کرے، چاہے سنت مؤکدہ ہو یا نظر کا اعتکاف ہو یا نفل اعتکاف ہو، ہر صورت میں وہ روزہ رکھے۔ اب اصل میں نفل اعتکاف جو ہے اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، گھنٹے 2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں روزے کی قید لگانا بھی درست نہیں ہے۔ آدمی جب ایک دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے۔ نفل اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ تو بغیر روزے کے درست نہیں ہے، اسی طریقے سے جو منت کا نظر کا اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی بغیر روزے کے درست نہیں ہے۔ لیکن جو اعتکاف نفل ہوتا ہے، آدمی مسجد میں داخل ہوا، اعتکاف کی نیت کر لیا، تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے کہ 10 گھنٹے کا ہو 5 گھنٹے کا ہو۔ آدمی جتنی دیر مسجد میں رہے گا اتنی دیر اعتکاف کرنے والا کہلائے گا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکل جائے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب نظر کا جو اعتکاف ہے، یعنی آدمی بولے کہ فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں جو ہے 1 دن کا اعتکاف کروں گا، آدمی یہ کہے تو اب اس میں جو ہے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اب اگر 1 مہینے کی اعتکاف کی منت مانی، نظر مانی، میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا، اور یہ بھی کہا کہ وہ روزہ نہیں رکھوں گا، خالی اعتکاف کروں گا، 1 مہینہ اعتکاف کرنے کی منت مانی، نظر مانی، اور یہ کہا کہ میں 1 مہینہ اعتکاف تو کروں گا لیکن روزہ نہیں رکھوں گا، تب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، تب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ جی اگر صرف رات کے اعتکاف کی نظر مانی تو نظر درست نہ ہوگی، کیونکہ رات کے وقت روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف رات میں اعتکاف میں بیٹھوں گا منت کے طور پر، اگر وہ ایسا یوں ہی بیٹھ جا رہا ہے ثواب کی نیت سے، تو رات میں بیٹھے دن میں بیٹھے کوئی وقت اس کے لیے منع نہیں ہے، ہر وقت بیٹھنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر وہ نظر کا اعتکاف ہے، اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اوپر خود سے واجب کر رہا ہے، تو اب رات کی نیت نہیں کرے گا وہ کہ میں صرف رات میں بیٹھوں گا، دن میں اپنے کاروبار کرتا رہوں گا۔ تو اب جب وہ نظر مان رہا ہے تو نظر اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا واجب ہے، اب رات میں روزہ ہی نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کی نظر بھی نہ مانے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ میں 1 دن اور 1 رات کے اعتکاف کی منت مانتا ہوں تو یہ نظر درست ہوگی، کیونکہ روزے کی شرط پائی گئی۔ نصف النہار کے بعد اعتکاف کی نظر مانی تو درست نہیں ہوگی، کیونکہ روزے کی نیت کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کی نیت سے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اعتکاف کی نیت سے ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی تو اس اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے روزے کافی ہوں گے۔ اگر اس نے روزے رکھے
لیکن اعتکاف نہیں کیا تو اب 1 مہینے کے روزوں کے ساتھ اعتکاف پورا کرے گا۔ 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر مانی تو یہ نظر جو ہے رمضان المبارک میں پوری نہیں کر سکتا، بلکہ خالص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے۔ واجب جو اعتکاف ہے اس کے دوران اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے نکلنا ناجائز اور حرام ہے بغیر شرعی عذر کے۔ واجب اعتکاف، نفل میں تو وہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر واجب اعتکاف ہے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا بغیر عذر شرعی کے۔ شرعی عذر 2 ہی بتائے گئے کہ یعنی ایک تو یہ کہ اپنی ضروریت پوری کرنے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، مطلب طبعی اپنی ضرورت جو ہوتی ہے پیشاب پاخانہ وغیرہ غسل وغیرہ، یہ طبعی ضرورت ہے اس کی، اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعہ کی نماز کے وقت میں جا کر اسی وقت فوراً آ جانا ہے جمعہ ادا کر کے۔ پہلے سے بھی جانے کا حکم نہیں ہے کہ وہ زوال سے پہلے چلا جائے، صبح سے اس مسجد میں چلا جائے۔ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے وہیں پر رہے، جب نماز کا وقت ہو جائے نظر نیچی کر کے اور پھر فوراً ویسے ہی چلا آئے، جی نماز پڑھ کر اپنی مسجد میں چلا آئے۔ اور اسی طریقے سے جتنے دنوں کی، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آدمی جو ہے واجب اعتکاف میں بیٹھا ہے، اگر بھول کر بھی نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا اس کا، اب اس کو پھر سے نئے سرے سے اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ بھولے سے نکل گیا، جیسے روزہ آدمی بھولے سے جو ہے کھا پی لیتا ہے تو بھی روزہ چلتا رہتا ہے، لیکن اعتکاف کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھول کر نکل گیا تو اعتکاف باقی رہے گا، بلکہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اب اثر نو بیٹھنا۔ اور جتنے دنوں کی نظر مانی تھی اتنی راتیں بھی اس میں شامل ہوگی۔ فار ایگزامپل مطلب اس نے اگر 3 دن اعتکاف کی نیت کی، نظر مانی، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دن بیٹھے، بلکہ راتیں بھی اس میں آٹومیٹک شامل ہو جائے گی، اس کے ساتھ رات بھی شامل ہے، کیونکہ اعتکاف میں جو ہے تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیو اعتکاف کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صبح بیٹھے پھر شام میں گھر چلے گئے پھر صبح آ گئے، یہ نفل ہو جائے گا۔ پھر واجب اعتکاف جو ہوتا ہے دن اور رات ملا کر ہوتا ہے، ایسے رمضان المبارک کے اندر آخر عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پورا 10 دن مسلسل بیٹھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 5 دن بیٹھے پھر 1 دن بیچ میں جا کر آ گئے تو پھر وہ نفل ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے کے لیے بھی 1 منٹ کے لیے بھی اگر گیا تو وہ اعتکاف نفل ہو جائے گا، سنت مؤکدہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ اہم مسائل تھے جو ہم نے اپنے علم کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام مسائل پر غور کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کار خیر کو اللہ عز و جل اپنی مقدس بارگاہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے جو اس سلسلے کو انجام دے رہے ہیں اور اس ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دامِ درم قدم سخن اس میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔